خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جی ہاں، 100 رحمتیں پانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا سعادت طاری مدنی صاحب، ان سے انشاءاللہ آپ کے خوابوں کی تعبیریں جانیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، اور آج کیسے کیا سوالات آپ نے ہمیں ارسال کیے ہیں، بھیجے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام غلام محمد ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں کسی پہاڑ جنگلوں میں پھنسا ہوا ہوں اور چلتے چلتے نکل نہیں پا رہا ہوں، اور چلتے چلتے میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے ہیں، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جی، پہاڑوں پر چلتے چلتے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ راستے کا کھو جانا، ہاں جی، راستے کا بھول جانا، یا اپنے آپ کو جنگل میں بیابان میں اس طرح سے قید پانا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں، اب انہوں نے زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بیان کی، فرد کے فرق سے، شخص کے فرق سے فرق ہوتا ہے۔ البتہ کسی دینی معاملے میں کمی کی طرف بھی یہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دینی معاملات پہ غور کرے، فرائض پر، واجبات پر۔ اگر اس میں کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو سمجھے کہ خواب کے ذریعے اسے ایک نیکی کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرے، اور اگر کسی ناجائز میں مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا۔ یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بھٹک جانا، راستے کا بھول جانا، اس میں بعض اوقات کسی بدعقیدہ کی، کسی برے شخص کی، کسی ایسے کی صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے اسلام کے موافق نہیں، جو بھی ہمارے اسلامی عقائد ہے، نظریات ہیں۔ اگر کسی ایسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر کسی ایسے کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اگر کسی کو سنتے ہیں تو اس کو نہ سنیں، تو پازیٹیو لوگوں کو سنیں، اچھے لوگوں کو سنیں، اور کم از کم دینی اعتبار سے اس کو ہی سنیں، اسی کے ساتھ تعلق رکھیں، اسی کی کتاب پڑھیں، اسی کے لٹریچر کو دیکھیں کہ جو علماء اہل سنت کی نظر میں اپرووڈ ہو، درست ہو اور اوتھینٹک ہو۔ ورنہ مارکیٹ میں جس طرح دوائیں 2 نمبر بہت ہیں، ٹھیک ہے، غذائیں 2 نمبر بہت ہیں، اسی طرح اسلام کے بارے میں بولنے والے، کہنے والے 2 نمبروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو جو بھی اوتھینٹک ذرائع ہیں ان سے رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کریم عافیت فرمائے، خیر فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھوں کا انتخاب کریں اور اچھوں کی صحبت میں رہیں۔ مزید کال دیجیے۔ میں نے رات کو دیکھا ہے بازار میں فروٹ خرید رہا ہوں، آم خریدے ہیں میں نے، تو مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے کہ کہتا ہے یار مجھے دے دو آم۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ میں نے بہت مہنگے خریدے ہیں۔ بہت مہنگے آم خواب میں خرید لیے حضور، کسی کو دینے کا دل نہیں کر رہا۔ کیا جی، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ سیزن نہیں ہے، چیز اویلیبل نہیں ہوتی، اور جو اویلیبل ہوتی ہے وہ عام دام کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ بہرحال بے موسم کے پھل دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں، یہ آم کا سیزن نہیں ہے، تو بے موسم کے پھل کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ کسی بری خبر کے پہنچنے یا کسی شاکنگ نیوز سننے کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہر قسم کی آزمائش سے آپ کو محفوظ فرمائے، اور بہت اچھا ہوگا اگر آپ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، کچھ بھی کر دیں حسب حیثیت۔
انشاءاللہ عز و جل صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے، مسلمان کو مصیبت سے، آزمائش سے بچاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے حفاظت کا سامان ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک حدیث پاک حضور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جی فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی ناظرین کرام حدیث پاک میں ایک اور بات فرمائی گئی کہ اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ صدقے سے کیا کریں۔ تو صدقہ دینے کے بہت فضائل اور برکات ہیں۔ روزانہ صبح و سویرے ضرور آپ میں سے جو بھی کوئی گھر سے باہر جائے، کام پہ جائے یا کسی طرح سے، تو صدقہ وغیرہ ضرور دیتے رہا کریں۔ اللہ کریم اس کی آپ کو برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور صدقہ دینے کے لیے جو ایک فضائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حصے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے۔ جی میرا خواب یہ ہے، میں نے دیکھ دیکھی ہے اور تھوڑی دیر اس کے بعد دیکھ رہا ہوں جو اس میں حلیم پک رہی ہے، پھر 5-6 دن کے بعد دیکھ دیکھی ہے چاول کھا رہے ہیں ہم، چاول کی دیگ ہے نیچے زمین پہ بھی گرے ہوئے ہیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ لنگر کا ماحول انہوں نے دیکھا ہے، گویا کہ کھچڑا بن رہا ہے اور چیزیں بن رہی ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی رغبت ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، یا اس کی روٹین کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال، محرم میں کھچڑا بہت بنتا ہے، اسی طرح 11ویں شریف پر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور ربیع الاول شریف کے اندر مختلف مواقع پہ، تو ابھی رجب آئے گا، پھر شب برات ہے، تو جن لوگوں کا ان کاموں سے، ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ رغبت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ پرانا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اچھا ہی ہے، حلال کھانا دیکھنا، اس کا پکا ہوا دیکھنا یا حاصل کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے حضور، میسیجز کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ ہم کچھ سوالات شامل کریں۔ سوال حضور یہ ہے کہ خواب میں پانی نظر آتا ہے، کافی سارا ہے۔ پانی اگر صاف ہے اور میٹھا ہے، یہ تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو ہے اور اچھا ہے، اچھی خبر پہنچنے کی۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر ہوتی ہے، اب ان دنوں اگر یہ کوئی دیکھتا ہے، صاف پانی پیتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے اچھی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، واجب ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، اچھا خواب دیکھا آپ نے۔ مجھے اکثر سوتے ہوئے خواب میں کتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کتے کا دیکھنا مجموعی اعتبار سے تو اچھا نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں پازیٹیو ہوتا ہے لیکن جنرلی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے۔ عافیت کی دعا کیجیے، صدقہ بھی کر لیجیے گا۔ سجیشن ہے ایک، خواب میں لال کالی کلر کی مرغی ہے اور ساتھ میں 2 انڈے دیکھے ہیں، یہ حضور انہوں نے دیکھا ہے۔ مرغی کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں مرغی پالتے ہوں یا سلسلہ ہو انڈے والی مرغیاں۔ عموماً لوگ جن کے گھروں میں گنجائش ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے وہ پالا کرتے ہیں، تو حلال پرندہ ہے، ویسے اچھا خواب ہے۔ البتہ کچھ ڈیٹیلز اگر معلوم ہوتی تو کچھ اسپیسیفک انڈے کی یا مرغی کی یا چوزے کے اعتبار سے اس کی تعبیریں کی جاتی ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ ایک عجیب سا خواب ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ مردے کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دانت میں کچھ لکڑی جیسا ہے اور وہ دانت پہ مارتا ہے، اور اچانک اس کے منہ سے کچھ دانت یا ہڈی جیسا کچھ حصہ وہ گرتے ہوئے میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ مردے کی ہی یہ حالت۔ تو مردے کو ایسی کیفیت میں دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بیٹر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ بہرحال ان کے لیے اگر مسلمان ہے جو دنیا سے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں۔ ٹھیک ہے، آئیے کالز شامل کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام برکت علی ہے، میں نے آج خواب دیکھی ہے، بہت زیادہ پانی میں گر چکا ہوں، اس کی کوئی تعبیر بتائیں۔ جی ایک اور دے دے کال۔ حسن ذاتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل پروگرام خوابوں کے تعبیریں اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ اس پروگرام میں منصور بھائی کا انٹرو دینے کا انداز ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ منصور بھائی سے عرض ہے کہ جب اگر کبھی آپ کو خواب آتے ہیں تو آپ اسد بھائی سے سلسلے میں خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں یا اوفیر معلوم کرتے ہیں، یہ اشارہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے، خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھنا حضور، یہ کیسا ہے؟
उड़ता हुआ देखना अगर उसकी कैफियत दुरुस्त है, जिस तरह परिंदा उड़ता है इस तरह नॉर्मल इंसान अपने आप को उड़ता हुआ देखे, तो ये पॉजिटिव होता है। हाँ, उड़ता हुआ आसमान में खो गया, गुम हो गया, तो उसकी ताबीर फिर अच्छी नहीं होती। ठीक है जी। पानी बहुत ज़्यादा देखा है ख्वाब में इन्होंने, ये पूछना चाहिए। पानी अगर साफ है, उजला है तो अच्छा है, और अगर गदला है, मैला है तो ये अच्छा नहीं है। पानी वाले गालिबन इन्होंने कहा कि मैं पानी में डूबता हूँ। जी, डूबना अच्छा नहीं होता, डूबना आजमाइश की अलामत होती है। अल्लाह पाक आफियत फरमाए, खैर वाला मामला फरमाए। हसन रज़ा भाई ने मुझे कलिमात से नवाजा था, बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका, थैंक यू सो मच। और जब मुझे कभी ख्वाब आते हैं तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, तो से ऑफ एयर ही पूछ लेते हैं, या कभी जर्नल करके ऑन एयर भी पूछा जा सकता है, कोई इसमें एक जनरलाइज करके जो है वो ख्वाब बहरहाल पूछ लिया करते हैं। जी, मजीद कॉल दीजिए। ख्वाब ये है कि मैंने जो है ना देखा है कि मैं जो है ना किसी जगह पे जो है ना हूँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो है ना लंगर चल रहा है, मैं चटाई के ऊपर बैठा हूँ, लंगर खा रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद हजूर पाक की वहाँ पे आमद होती है, तो मैं जो है ना उनकी जियारत के शौक में नीचे उतरता हूँ, तो मैं उतर नहीं सकता, रश बहुत ज्यादा होता है, तो मैं नीचे सो के रेंगते हुए जाके हजूर पाक के पाँव की जियारत करता हूँ और उनको चूमता हूँ, वहाँ पे मेरी आँख खुल जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, लंगर खाते हुए देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा ख्वाब है। लंगर का मतलब ये कि गरीबों के लिए या आवाम के लिए, मिले जुले लोगों के लिए कुछ भी खाना बनाकर जो उमूमी तौर पर खिलाया जाता है और किसी बुजुर्ग के नाम पर, तो उसको लंगर कहते हैं। बरकत वाला खाना होता है और मुसलमानों को खिलाना बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वहाँ पर हो रही थी। बहुत ही मुबारक मजमा है, बहुत ही मुबारक ये ख्वाब है, और कदमैन शरीफैन की ज़ियारत करना, चूमना, वहाँ तक कोशिश करके पहुँचना बड़ी सादतों की बात है। अगर कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता है, तो ये अगर गमगीन था तो गम दूर होने की अलामत है। अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफ़ा अता फरमाएगा। अगर कोई इल्म का तलबगार है तो अल्लाह पाक उसे बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाएगा। इसी तरह रिस्क में बरकत और वुसअत की अलामत है, शफाअत मिलने की दलील है। बहुत सारी इसकी ज़बरदस्त ताबीरें जो है वो बयान की गई हैं, और ख्वाब देखने वाले की प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की भी अलामत है। तो मज़ीद दुरूद पाक की कसरत करते रहें, दोबारा दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना भी करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर इसकी बरकतें नसीब होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, मजीद सवाल दीजिए। मेरा नाम अरबाज है और मेरा सवाल ये था, क्या कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए, खुले थे और मैं जेब भरे आ रहा था उसकी, ठीक है, तो इसकी ताबीर क्या है ये बता दिए। अल्लाहु अकबर। जी हुजूर क्या फरमाएंगे? हाँ, पैसों का देखना अच्छा नहीं होता, यानी इसकी कोई पॉजिटिव ताबीरें नहीं है। अमूमन लोग लेन देन करते रहते हैं, हो सकता है शॉपकीपर हों तो वो पैसे जमा भी करता रहता है, जेब में रखना ये एक रूटीन की बात है, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। बहरहाल इस तरह का ख्वाब देखें तो ये ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इसके बुरे असर से आपको महफूज रखे। अच्छा, यानी ख्वाब में पैसे देखना ये बुरा भी होता है? हाँ जी। सीधे जैसे इन्होंने सवाल पूछा, अभी इन्होंने पैसों का सवाल पूछा, हमारे माशाअल्लाह नाज़रीन इकराम दुनिया के न जाने कहाँ कहाँ ममालिक से भी मुलाहजा कर रहे होते हैं प्रोग्राम। तो जैसे अगर कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहकर सुनने वाला है, उसने जो ख्वाब देखा है, इसी तरह से एक वो शख्स है कि जो यूएसए में या किसी और मुल्क के अंदर जो है वो बैठकर प्रोग्राम देख रहा है, तो यूँ जैसे मुल्क चेंज हुए, अफराद चेंज हुए, उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो क्या इस तरह के ख्वाबों पर भी मतलब इन चीज़ों का असर होता है? कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है इस तरह की? हाँ जी, बिल्कुल असर होता है, और इसका इम्पेक्ट होता है इलाके का भी और अफराद का भी। बेसिकली माशरे का, तहजीब का, उस शख्स का, उसकी गुफ्तगू का, उसकी ज़ुबान का ये फ़र्क होता है। सही। लेकिन चूँकि हमारे नाजरीन में एक गालिब अक्सरियत हमारे ही रीजन की होती है, बल्कि अगर हमारा कोई जमालदीन किसी और मुल्क में पहुँच भी गया तो वहाँ भी वो अपनों में ही रह रहा होता है जी। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाकर भी इसके ख्वाबों पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता हो। सही। हो भी सकता है, लेकिन चूँकि इन्वायरमेंट सेम होता है, सोचने का जाविया सेम होता है, वहाँ का माहौल भी सेम होता है, जी, तो
بہت کم ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہو. ہاں کوئی اگر کسی اور علاقے کا شخص ہے, کسی اور تہذیب کا, کسی اور کلچر کا شخص ہے, تو بہرحال اس کی چیزوں کے فرق سے خوابوں کی تعبیر میں فرق ہوتا ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک پیکیج شخصیات کے خواب کیا ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد. ناظرین کرام, اس سیگمنٹ میں ہم شخصیات کے خواب سنا کرتے ہیں, اور آج جن کا خواب آپ سے بیان کرنا جا رہا ہوں وہ مخلوق میں اللہ پاک کی سب سے بہترین پرسنالٹی کے حامل ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب ہے, اور آپ کے بعد امت میں سب سے بہترین شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس خواب میں ذکر خیر ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, میں نے خواب دیکھا کہ آپ اور میں دونوں دوڑتے ہیں, اور میں آپ سے 2.5 زینے آگے نکل جاتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب سننے کے بعد عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. میں اس خواب سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے جائیں گے, اور ہوا بھی ایسا ہی. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سال قبل ہوا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبر بھی ارشاد فرماتا ہے. اور یاد رکھیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے اس کے اندر کسی شک کی, شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی, وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے نبیوں کو جو خواب دکھایا جائے تو اسے وحی کا درجہ دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو, اور ان حضرات کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. کالز شامل کرتے ہیں, کیا ہے جی سنائیے. جی میں مسکت مان سے بات کر رہا ہوں, باہر کی کنٹری سے. میں بیسکلی لاہور کا ہوں. تو میرے جو کفیل ہے نا ادھر کا, جو عربی ہے, اس کا بیٹا چند دن پہلے فوت ہو گیا تھا. تو چند دن بعد یعنی کہ نا کچھ دن بعد یعنی کہ 1-2 ہفتے بعد وہ میرے خواب میں آئے ہیں. تو وہ بیٹا کہہ رہا ہے تو کیا حال ہے, میں تو فوت نہیں ہوا. میں نے کہا آپ تو فوت ہو گئے ہیں. تو ساتھ میں اس کا باپ تھا, وہ بھی کہہ رہا نہیں میں یہ فوت ہی نہیں ہوا, فوت تو میں ہوا ہوں. ایون کہ اس کا بیٹا فوت ہوا تھا, تو حقیقت میں ہی اس کا بیٹا ہی فوت ہوا تھا ایکسیڈنٹ سے. تو اس کے بارے میں خواب بتائیے گا کہ وہ میرے کو خواب کیوں آیا, کس لیے آیا. ہے تو پریشان کن ہے. مسکت سے ہمارے ویور ہیں, کیا فرمائیں گے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. دیکھیں اس طرح بالکل ہی خلاف واقع خواب ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کسی خیال کی وجہ سے یہ آپ کو خواب نظر آ گیا, لیکن ظاہر ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے تو حقیقت میں ظاہر ہے اسی کا ہی انتقال ہوا ہے, کسی اور کا تو کیسے ہوگا. تو بالکل جو خلاف واقع خواب ہوتا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. آ جاتا ہے اس طرح کا خواب, اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, اور کسی سے شیئر بھی نہ کریں ورنہ اس کو بلا وجہ پریشانی ہوگی یا ہو سکتا ہے تشویش میں مبتلا ہو. بہرحال اس کے لیے دعا کرتے رہیں, ایصال ثواب کرتے رہیں. جو بھی مسلمان دنیا سے چلا گیا اس کے لیے سب سے بڑا جو تحفہ ہم دے سکتے ہیں یا خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا ہے اور ایصال ثواب. اللہ پاک ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے. آمین. مزید کال دیجیے. سر مجھے نا خواب اکثر آتا ہے کہ میرا نا جوتا گم ہو گیا ہے. پانی کا ایک خواب آتا ہے, گندا پانی, بارش کا پانی. میں بہت دفعہ دیکھ کر اچھا نہیں ہوتا. جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا کہ گندا پانی دیکھتے ہیں, اس کے اندر ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے انہیں کسی بری خبر کا سامنا کرنا پڑے, کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے. بارش کا دیکھنا تو اچھا ہوتا ہے. کبھی گندا پانی بارش کا ہوتا ہے, بارش کا صاف پانی جیسا ہونا چاہیے اس طرح کا دیکھنا یہ تو اچھا ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے, اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور بخشش کی یہ بات ہوتی ہے. لیکن گندا اور میلا پانی, غلاظت والا, یا ویسے ہی کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اسمیل پیدا ہو گئی ہو بیڈ, تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مزید کال دیجیے.
تو میرا خواب یہ ہے کہ میں یا تو کبھی کبھار اپنے آپ کو سمندر میں گرتا ہوا دیکھتا ہوں یا تو کبھی کبھی میرے پیچھے سانپ لگ جاتا ہے. جی. ڈوبتے ہوئے دیکھنا مراد کے پورا نہ ہونے یعنی کہ خواہش یا ڈیزائر جو بھی آپ کی اسے تکمیل نہ ملنے کی علامت ہوتی ہے. ڈوبنا اچھا نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ اہم کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, صدقہ کریں اور پھر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ اس سے کاموں میں آسانی بھی پیدا ہوگی اور آپ کے کام درست طور پر بن پائیں گے. ایک کالر نے غالباً جوتے کا کہا تھا کہ جوتا اکثر گما ہوا دیکھتے ہیں. تو دیکھیے جوتے کا گمنا یہ سواری کے گم ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے اور بعض اوقات اپنے گھر والوں سے تعلقات اچھے نہ ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے. تو غور فرما لیں اگر آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو اسباب پہ غور کریں. واٹ آر دا ریزن کہ آپ کیوں گھر میں کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہے یا گھر والے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہے, تو اپنے معاملات کو درست کریں ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں. اللہ پاک آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ہر مسلمان کو شاد و آباد رکھے اور ہمارا گھر جو ہے وہ حقیقی امن کا گہوارہ بنا رہے. لیکن بعض اوقات خواب کے ذریعے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, بندے کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ان معاملات پر بالخصوص غور کرے تاکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. بالکل بالکل. اللہ پاک خیریت والا معاملہ رکھے. اس پہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیجیے گا. اللہ پاک سب کے لیے خیریت والا معاملہ رکھے. جی 2-3 کال ایک ساتھ دے دیجیے. خواب یہ ہے کہ درزی کی دکان ہے, وہاں پر میں کپڑے جو ہے نا اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں پر جو ہے نا مدرسۃ البالغان کے جو ہے نا مدنی منع بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی قرآن پاک کے ختم مبارک وہ نکال رہے ہیں. مزید کال دو. میں خواب میں اپنے بالوں کو سفید دیکھتا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 دن مسلسل بارش ہو رہی ہے, 2 دن خواب دیکھا ہے بارش کا. ٹھیک ہے جی, مزید دیجیے سوال. جی میرا نام امن ہے. میرا خواب یہ ہے کہ مجھے نا خواب میں گوشت نظر آتا ہے. خواب میں گوشت دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, مزید ایک کال دیجیے. میرا نام غلام سرور ہے اور میرا خواب ہے کہ مجھے خواب میں سانپ نظر آئے ہیں. سانپ میرے پیٹ میں بھی گئے ہیں, پیٹ سے میں نے باہر نکلے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اٹھا ہوں اور پھر میں سویا جب ہوں نا منہ سے ہو کے میرے سر میں گئے. ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے. جی میری بیوی کو پہلے ایک دن خواب آئی ہے کہ میرے سر میں بہت ساری جوئیں ہیں. دوسرے دن مجھے بھی یہی خواب آیا اور میرے ساتھ سے وہ کنگھی مارے ہیں اور نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری جوئیں ہیں نا, تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. ٹھیک ہے جی, تعبیریں معلوم کرتے ہیں. حضور درزی کی دکان پر خود کو بیٹھے ہوئے ایک سائل نے دیکھا اور ساتھ میں کچھ بچے حفظ کرنے والے بھی ہیں مدرسے کے. دیکھیے اگر تو ان کی روٹین ہے یا ان کا ان دنوں درزی کے ساتھ کوئی انٹریکشن رہا پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. ویسے لباس حاصل کرنے کی تعبیر کسی راز کی بات کے چھپنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے لباس پہننا یا لباس حاصل کرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو اور اچھا ہوتا ہے. صحیح. اور کیا شاید یہ دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو مدر منوں کو انہوں نے وہاں پر دیکھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, تو بہرحال اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک روٹین کی بات ہے. ٹھیک ہے. حضور بالوں کو سفید دیکھنا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو ہاں یہ اچھا ہوتا ہے, لمبی عمر پانے کی علامت ہوتی ہے. یعنی ایسے شخص کی عمر لمبی, عمر طویل ہوگی, عمر میں برکت. کیا بات ہے, یہ تو بڑی گڈ نیوز دی ہے آپ نے ماشاءاللہ. مبارک ہو جی جنہوں نے بھی یہ خواب دیکھا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک عافیت والے معاملات رکھے, نیکیوں میں عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. مسلسل بارش کا دیکھنا حضور یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے, اگر صاف پانی ہے جیسا بارش کا ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. بارش کا پانی, ویسے سنا ہے کہ یہ بارش کا پانی جو ہے نا وہ کئی بیماریوں کے لیے بھی اس طرح کا ہے, تو اس کی بھی کوئی حقیقت ہے حضور؟ ہاں جی بالکل حقیقت ہے, لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو پہلی بارش کا پانی ہو اسے اوائڈ کیا جائے, تھوڑی دیر بارش ہو جائے, کیونکہ ہماری فضا جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہوتی ہے. تو جو اولاً پانی آئے گا تو وہ ایکچولی تو اچھا ہی ہے, لیکن وہ ہماری آب و ہوا کی وجہ سے اس کے اندر کچھ جراثیم وغیرہ ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بارش ہو گئی, اب کسی کھلے برتن میں آپ بارش کے پانی کو جمع کریں, پھر اس کو پی لیں, یہ اچھا اور مبارک ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. خواب میں حضور گوشت دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے جبکہ حلال جانور کا ہو. ٹھیک ہے, کچے پکے کے فرق سے بھی اس میں کچھ تعبیر ہے؟ پکا ہوا ہونا زیادہ بہتر ہے, رزق میں برکت کی علامت. ٹھیک ہے جی. خواب میں بہت سارے
جو نا پیٹ میں انہوں نے سانپ دیکھے تھے ایک سائل نے، اور ہاں جی مختلف دیکھے، کبھی منہ میں کبھی سر میں، تو یہ ہو سکتا ہے پریشان ہوں یا ان کے معاملات کسی شخص کے ساتھ اچھے نہ چل رہے ہوں، کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک برے اثر سے، برے لوگوں سے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت۔ آمین آمین۔ میاں نے خواب دیکھا ہے جوئیں ہیں ان کے سر میں، ان کی زوجہ نے بھی ان کے لیے ہاں یہ اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی علامت ہوتی ہے، کسی مشکل کا انہیں سامنا کرنا پڑے تو انہیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ رکھے، خیریت فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت اختتام کی جانب ہے اور آخری منٹس جو ہمارے پاس ہیں، اور اس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ مزید کال ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام غلام نبی ہے، تو میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ وہ نا میری بیگم کو، میرے والد صاحب جو ہے نا، والدہ اور والد دونوں نا فوت ہو چکے ہیں۔ میری بیگم کو رات کو خواب آیا تھا کہ انہوں نے نا دیکھا ہے کہ ہماری جو نا ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے پیالی، تو ادھر پانی لگا رہے تھے میرے والد صاحب۔ وہ ایک دیوار ہے کچی سی، تو وہ گرنے والی ہے، نہ اس پہ گری ہے نہ مجھ پہ گری ہے، لیکن وہ جو زمین ہے نا، وہ زمین اندر چلی گئی ہے بالکل نیچے۔ 3-4 دن ہو گئے ہیں اس خواب سے نا، ہم بہت پریشان ہے، برائے مہربانی اس کی ذرا تعبیر بتا دیں۔ جی حضور، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کی پریشانی دور کر دیں۔ صدقہ کریں اور اپنے گھریلو معاملات کو بہتر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آسانی والا معاملہ ہوگا، اور جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا اور ایصال ثواب ضرور کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، جلدی سے مزید کال دیجیے۔ میں توبہ ٹیکسی سے بات کر رہا ہوں۔ تقریباً میری عمر 20 سے 21 سال ہوگی، اور میری ساتھ چھوٹی بہن تھی۔ میں نا خانہ کعبہ میرا ساری رات گزار، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں، اور ایسا نا میری ساری رات ہی ادھر گزر گئی۔ جب صبح آتی تو دیکھا کچھ بھی نہیں۔ اس کی تعمیر بتا دو مجھے۔ جی حضور، اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، مطاف میں، حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا امن کی، رزق میں برکت کی، اور اگر کسی خوف میں آپ مبتلا ہیں تو اس سے چھٹکارے کی علامت ہے۔ اچھا خواب ہے، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ پاک حقیقت میں بھی آپ کو کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ناظرین اکرام، آپ میں سے جو جہاں جہاں دنیا بھر کے اندر ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ کو بھی وہ مقدس سرزمین دیکھنا نصیب فرمائے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم اس مقدس وادی میں آپ کو داخلہ نصیب فرمائے۔ نہ صرف آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ ہوں، بہن بھائی بھی ساتھ ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ ان فضاؤں کے، اس انوائرمنٹ کی اپنی ایک رونقیں ہیں، اور جس نے نہیں دیکھا وہ اس کو شاید اس کا امیجن نہیں ہے کہ وہاں کی کیا فیلنگز ہیں، وہاں جا کر کیا انوائرمنٹ ہے۔ لیکن جب آپ ایک بار چلے جائیں گے اور ہو کر آئیں گے نا، پھر آپ یعنی یوں کہیے کہ ان یادوں کو آپ یاد کر کر کے آپ ان سے لطف اندوز ہوں گے، اور آپ کی حسرت مزید بڑھے گی کہ میں ایک بار پھر جاؤں، میں ایک بار پھر جاؤں۔ اور کہتے ہیں نا کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی سفر مدینہ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، فیملی کے ساتھ آپ جائیں اور جا کر کے آپ برکتیں حاصل کریں، اور اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کی خیرات لیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ کو بھی، مجھے بھی، یہاں پر حاضرین ہیں، جو میری ٹیم ہے، جو سب کام کر رہے ہیں، ہمارے پی سی آر والے، ایم سی آر والے، آپ سب کو اللہ کریم اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، اور اس مقدس در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بھی کہہ دیجئے، اور انہی کلمات کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال، مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے، اور نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے، اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،